باقی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بڑے رابطے ہوئے ہیں. آج متحدہ قومی موومنٹ کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے اینالسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارے پینلسٹ بھی سینئر عامر ضیاء صاحب, ظاہر شاہ شیرازی صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب. تو ہم اپنی گفتگو اس طرف لے کے آئیں گے کہ سیاسی ماحول جو ہے اب وہ بڑا ٹینس ہو چکا ہے, بیکاز سارے اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ سب بارگین کرنا چاہتے ہیں اور آئی تھنک جو سب سے بیٹر پوزیشن میں اس وقت وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بارگین کرنا چاہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے البتہ ملاقات کے بعد یہ کہا کہ وہ قومی مفاد میں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے, لیکن حکومت سازی سے ابھی کچھ طے نہیں ہوا. عامر ضیاء صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی. آپ لوگوں کو ویلکم, السلام علیکم ٹو دس بگ ٹرانسمیشن. کیا دیکھ رہے ہیں اب تک کی ڈیولپمنٹس میں؟ ایم کیو ایم ملاقات کر کے آئی لیکن کچھ نہیں انہوں نے کہا. بیرسٹر گوہر نے اپنا پورا موقف واضح کر کے سامنے رکھ دیا اور اب معاملات آپ کے سامنے. جی وعلیکم السلام جیسمین, بہت شکریہ اپنا آپ موقع دے رہی ہیں بات کرنے کا. دیکھیں ایک مناسب سوال کیا جو آپ ان سے بات کری تھی. خیر ساری سوال بہت مناسب تھے, لیکن جو سب سے میں سمجھتا ہوں کی سوال تھا وہ یہ کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے کوئی بیک ڈور رابطے کر رہی ہے, کہیں سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بیک لاگ ہے, ایک اس میں ڈیڈ لاگ آ گیا ہے, اس کو کسی طرح سے توڑا جائے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی, جب تک یہ ٹیڑھاپن ہماری سیاست سے نہیں نکلے گا, ہمارا یہ جو لاک جیم ہے, پولیٹیکل لاک جیم, وہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ یہ جو ہم لوگ بات کریں کہ جی ایم کیو ایم کو یہ فائدہ ہوگا, یقیناً ہوگا, اور پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ ہوگا, لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت نقصان کا سودا کر رہا ہے. نقصان کا سودا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کمزور حکومت آتی ہے, ایک ایسی حکومت آتی ہے کہ جس میں بہت سارے مفاد پرست گروہ ہیں جو آپس میں چپکلش ہو رہی ہے, کھینچا تانی ہو رہی ہے, اپنا لوگ پاؤنڈ آف فلیش جو ہے مانگ رہے ہیں, تو پاکستان آگے نہیں جائے گا. ابھی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں, جو سب سے تشویش کی بات ہے, ہمارا مقامی سرمایہ کار سرمایہ دار ہو اور بین الاقوامی سرمایہ کار اور سرمایہ دار جو کہ پاکستان میں اس کے انٹرسٹ ہیں, وہ اس صورتحال پہ بہت پریشان ہیں اور سمجھتا ہے کہ جو ایک خواہش تھی کہ الیکشن کے بعد ایک مضبوط مستحکم حکومت آئے گی اور پاکستان سے پولیٹیکل ٹرموائل کا, اس کا محاذرائی کا خاتمہ ہوگا, وہ دور ہوتی ہوئی آپ کو نہیں نظر آ رہی ہے. اور ان کی یہ بھی سوال ہے کہ جی جو ایس آئی ایف سی کے ذریعے نگراں حکومت نے جو ایک محنت سے کر کے کام کیا تھا پاکستان کی معیشت کو دوبارہ پٹی پہ لانے کا, وہ کام نہیں ہو رہا. تو اصل جو ہمارے دکھوں کا ایک وہ ہے, جڑ جو ہے, وہ ہماری معیشت ہے, اور معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ سب جو چہرے ہیں اور جس طرح کی میں گفتگو سن رہا ہوں ہمارے سیاستدانوں سے, لگ ہی نہیں رہا کہ ان کو ادراک بھی ہے اس چیز کا, ان کے ایجنڈے پر بھی یہ چیزیں ہیں. وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں معیشت کی بحال کرنے کے اور عوام کے دکھ دور کرنے کے, لیکن ان کے پاس بظاہر کوئی پلان نہیں ہے, اور یہی سب سے زیادہ تشویش کن بات ہے. تو بات یہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس دیکھیں, ہم لوگ بالکل وہی فارمولا استعمال کر رہے ہیں جو ہم پتہ نہیں کتنے برس سے دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں, بالکل کہ جوڑ توڑ ہوگی, کچھ لین دین ہوگا, لیکن ملک کو جو بحران درپیش ہے اس میں اس بحران کے خاتمے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے. وہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے, جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیا اس کا لیجیٹیمیٹ رائٹ یا جو جائز اس کی اسپیس ہے وہ ملے گی نہیں ملے گی, ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اگر وہ ملے گی تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کے لیے وہ جو فارگیٹ اینڈ فارگیو ہے, جہاں کہ پی ٹی آئی کو چیزیں جو اس نے پرسیو کی ہیں, اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اس کو بھلا کر آگے بڑھنے کی بات ہوگی. وہاں پر ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ جناب اب ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بے شک ہم دیکھیں 2 مرتبہ ہم نے دیکھا کہ 1970-71 کے انتخابات میں چیزیں مینج نہیں ہوئی, بڑا اس کا برا اثرات نکلے ہماری سیاست پر, ملک پہ. پھر بھٹو صاحب کا جس طرح سے چیزیں ہوا, مینج صحیح نہیں ہوا. اب بھی ہمیں اسی طرح کا گریو قسم کا اتنا ہی بڑا گمبھیر بحران درپیش ہے. بالکل, اور بظاہر چیزیں اچھی لگ رہی ہیں, لیکن ہمیں اس کو سیٹل کرنا ہے اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے. اور اتنا مشکل کام نہیں ہے, اگر لوگ اپنی ناؤں کی قربانی دے دیں, متنازع لوگ پیچھے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. نون لیگ ہے جناب, ہم بجائے اس کے کہ شہزادیوں کو آگے لائیں گے, بچے کارکنوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں گے, یہی پیپلز پارٹی بات کرے, یہی پی ٹی آئی بات کرے, تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. متنازع لوگ پیچھے ہو جائیں اور پاکستان کو آگے جانے کا راستہ دیں. لیکن کیونکہ ڈٹے میں اپنی جگہوں پر ہمیں جگہ نہیں مل رہی, اور لوگ اضطراب میں ہیں, پریشان ہیں, اور بہت زیادہ میرے خیال میں سب تشویش کن صورتحال. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اینڈ جو حکومت بنے گی وہ بھی اتنی زیادہ ہنگ پارلیمنٹ اور اتنی مجبور ہوگی کہ انفارچونیٹلی وہ کوئی فیصلے پائیدار نہیں لے سکے گی, کیونکہ ان کی کرسیوں کی, ایوانوں کی جو جنگیں ہیں
وہ اسی میں الجھے رہیں گے, بیکاز ظاہر سی بات ہے کلیئر میجورٹی کسی کے پاس آئی نہیں ہے. پی ایم ایل این اپنے مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے. ایم کیو ایم کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کی اہمیت ہو گئی ہے, ووٹ سوئنگ ہو کر کہیں اور چلا گیا. سو یس یو آر کریکٹ عامر بھائی کہ the situation for Pakistan is very critical and people really need to think. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر شاہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اچھا ایک پارٹی ہے, اس کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہے بیکڈ بائی اے پولیٹیکل پارٹی. جب ہم دل بڑا کرنے کی بات کرتے ہیں, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.